ہر نیک و جائز کام اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کرنا مسلمان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والا عمل ہے۔ ہمیں مختلف عبادت کرنے سے پہلے نیت کرنے کا بتایا جاتا ہے، جیسے نماز سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج و عمرے کی ادائیگی سے قبل وغیرہ۔ اور ہم یہ بھی سنتے ہیں بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، ہر نیک و اچھے کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنانا کیا مشکل نہیں ہے؟ آخر ہم نیتوں کی یہ عادت کیسے اپنا سکتے ہیں؟ نوٹیں گننا بھی بڑا مشکل کام ہے، دیکھا جائے تو کوئی بوری بھر کے دے دے نوٹ کی اور بولا گنو اس کو، تو کتنا ہے نا مشکل، محنت پڑے گی۔ اگر یہ کہے کہ جتنی 100 کی گڈیاں بناؤ گے نا، اس میں سے آپ کی ایک آپ کا نوٹ، تو پھر یہ مشکل کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو وہاں دھب ہے نا، ایک کیا وہ 11 بوریاں ہوں گی تو آپ یوں دھڑا دھڑ وہ گڈیاں بنا لیں گے، ایک نوٹ ملنے کا وہ جذبہ جو ہوگا یہ کام کروا لے گا۔ تو نیتیں کرنے کا بھی اگر یہی توجہ ہو نا کہ ثواب ملے گا، اور ثواب ملے گا تو ثواب کہاں ملے گا؟ دوزخ کے اندر جانے سے تھوڑی ملے گا ثواب تو جنت میں ملے گا نا۔ تو ثواب ہم کو جنت میں لے جانے والا کام ہے، نیکی جنت میں لے جانے والی کام ہے۔ ایک نیکی اللہ نے مقبول کر دی اور وہ کرم ہو گیا، اسی کے صدقے جنت مل گئی، تو کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی اس میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یوں اگر ثواب پر نظر رکھنا سیکھ لیں نا تو انشاءاللہ عز و جل عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے، جنت کی نعمتوں پر نظر ہو، اور اس طرح انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب نماز کی نیت نہیں کری تو ظاہر ہے کہ وہ نہ دل میں نیت تھی، تو اب ثواب کی تو کوئی صورت رہی نہیں، اور نماز کیا اٹھک بیٹھک کی آپ نے، نماز تو ہے ہی نہیں۔ نیت میں بھی کیا کیا ہو یہ بھی ذرا سیکھنا پڑے گا۔ اب خالی یہ کہہ لیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ہر صورت میں گزارا نہیں ہے۔ جب اب عشاء کی نماز پڑھیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں عشاء کے آج کے فرض پڑھ رہا ہوں، کم از کم یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھتا ہوں اور کہیں اور گھوم رہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی نماز ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز، تب بھی گزارا نہیں ہے۔ یوں نیتیں سیکھنی ہوں گی۔ نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے، وہ کہتے ہیں دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، ریپیٹ کر لینا، زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے نیت نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل خیر یعنی اچھے کام میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی کے لیے ہو۔ یعنی کسی بھی اچھے عمل میں اچھی نیت کا مطلب یہ کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو، دل میں یہ بات ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور وہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادات اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کو سو دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل میں کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم، یعنی پکا ارادہ ہو۔ نمبر 5، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں بتکلف یعنی بالجبر، زبردستی اپنے آپ کو تو کر کے اس کی نیت کی عادت بنانی پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل، یعنی جو نیک کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے، یکسو متوجہ ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہ ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی
پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا. ثواب بڑھانے کے نسخے پیج نمبر 3 سے یہ مضمون آپ نے سنا. اور نیت کا تو ثواب بھی ہے نا. جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نیکی آپ کر چکے اس کا ثواب ہی لکھا جائے گا، نیت کا ثواب لکھا جائے گا. اب وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ اس عمل سے بڑھ کر ثواب عطا کر دے. بہرحال نیت خود ایک ثواب کا کام ہے. اچھی نیت اور بری نیت برائی ہے، اچھی نیت اچھائی ہے. تو اچھی نیتیں تو کرتے رہنے چاہیے. مثلا ابھی سے آپ نیت کر لیں جبکہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کی واقعی نیت ہے میں ہر سال حج کروں گا، یہ نیت ہو گئی. اگر دل میں واقعی نیت ہے، میں نے تو کی ہوئی ہے کبھی کی، تو ہر سال حج کروں گا. تو یہ اسباب ہوئے نہ ہوئے، بعد میں ارادہ بدل گیا، نہ جا پائے، تب بھی نیت کا ثواب آپ کا کھڑا. جب تک زندہ رہوں گا 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. یہ پکی دل میں نیت ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک شریعت مجھے اجازت نہیں دے گی میں نماز کی جماعت نہیں چھوڑوں گا. 5 چاہے کتنی لیٹ سویا، نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی وغیرہ، کوئی بھی صورت ایسی کروں گا. امی کو بول دوں گا اٹھانے کے لیے، ابو کو بول دوں گا ابو مجھے گھسیٹ کر لے جانا مسجد میں نے جماعت سے نماز پڑھنا. دوست کو بول دیا تم فون کر دینا، گھنٹی بجا دینا، یا وہ گھنٹی لگا کر اپنے موبائل پر یا الارم لگا کر سوئے. بہت سارے انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں. مؤذن صاحب کو عرض کر دیا کہ آپ مجھے اٹھا دینا، مہربانی آپ کی. تو اس طرح مؤذن صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلا کر لے جائیں نماز کے لیے. فجر کی زیادہ دشواری ہوتی ہے عام طور پہ جو رات کو لیٹ سوتے ہیں ان کو. جو جلدی سوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا اتنا. خیر، تو اس طرح اب یہ نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے 5 نمازیں جب تک شریعت اجازت نہیں دے گی میں نے اس کی ایک بھی جماعت چھوڑنی نہیں ہے جب تک جیوں گا، ہے نا، جب تک جیوں گا. تو یہ کیا اب انشاءاللہ یہ کتنی ہیوی اور پاورفل نیت ہے. اس کا ثواب بھی ابھی سے انشاءاللہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جائے گا جس نے کی ہے نا. اس طرح ہر رمضان میں روزے رکھوں گا پورے. اگر شرعی مجبوری کی وجہ سے کوئی روزہ میرا چھوٹا، شرعی مجبوری کی وجہ سے جہاں شریعت نے اجازت دی تھی، تو اس کو بھی قضا کروں گا. یہ نہیں کہ اب وہ چھوٹ گیا تو اب گیا، بیمار ہو گئے تھے، سخت بیمار ہو گئے تھے جس میں روزہ قضا کرنے کی اجازت تھی، تو یہ تو چلو یوں چھوڑا قضا کے لیے تو وہ تو گناہ نہیں ہے، اجازت دی جبکہ شریعت نے. لیکن اگر قضا نہیں کیا تو یہ معاف تو نہیں ہونا. نہ اس کا یہ ہے کہ کچھ 150 روپے دے کر آپ نے یا کسی کو رکھوا لیا، اس میں ایسا نہیں ہے، رکھنا ہی پڑے گا آپ کو. وہ شیخ فانی کے مسائل ہیں کچھ روزے کے تعلق سے، وہ دوسرے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یوں نیتیں کتنی اچھی اچھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں کہ جو آپ صاحب مال ہیں، شرائط جب پائے جائیں گے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ شرائط پائے جائیں گے میرے مال پر تو پوری زکوٰۃ ہر سال ادا کروں گا. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. پڑوسی چاہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں میں تو کروں گا. اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوموں گا، ماں باپ کو راضی کروں گا اور راضی رکھوں گا. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے نا تو یہ سوچ کر، جبکہ نیت ہو خالی جذباتی ابھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور دل کہیں اور ہے اور دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے تو یہ نیت نہیں ہوئی. کہ واقعی یہ ذہن ہو کہ ماں باپ کو راضی رکھوں گا. اب یہاں وہ یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہر کام ہوتا ہے. جیسے کہ کسی کا باپ ہے، اندھا ہے اور ہے غیر مسلم، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بت خانے لے جاؤ پوجا کرنے کے لیے، تو یہاں نہیں لے جائیں گے. نہیں، یہ نہ لے جانا یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، نہیں لے جائیں گے. ہاں اگر یہ کہ بت خانے سے مجھے گھر پر لے آؤ واپسی تو لانا ہوگا، کیونکہ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کفر کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے لے جاؤ تم. تو اب اس کو کفر کرنے کے لیے لے جانے پر مدد نہیں کریں گے،
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور برائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اور جب وہ کہتا ہے کہ گھر لے آؤ، تو اب گھر لانا تو وہ بولے نا کہ اتنے بجے لاؤ، مثال کے طور پر 10 بجے، تو آپ کہیں میں 9:30 بجے لے جاؤں گا آپ کو، کہ آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ کفر خانے سے بچ گیا تو اچھا ہے، کیونکہ غیر مسلم رہے گا تو ہمیشہ جہنم میں. لیکن یہ جتنے گناہ بھی کرتا نا، اس کے حساب سے مزید اس کو سزا 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 سزا، عذاب عذاب عذاب، یہاں تک کہ اس کو کھانے پر بھی عذاب ملتا ہے غیر مسلم کو، کیونکہ کھانے کے ذریعے وہ قوت حاصل کرے گا، ورنہ بھوکا تو پڑا رہے گا. کھانے کو ملے گا تو وہ قوت اس کو حاصل ہوگی، اور یہ کفریات اپنے کرے گا، کفریہ عبادتیں جس کو یہ ہوتی ہیں یہ سب کرے گا. بھوکا آدمی کم کرے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اے وہ لوگوں جو اسلام سے دور ہو، دامن اسلام میں آ جاؤ. انشاءاللہ دنیا میں بھی امن ہوگا، قبر میں بھی امن ہوگا، اور قیامت میں بھی امن ہوگا، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں کاش آقا کا پڑوس ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد.